اس علم کی غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و غایت کا مطلب آپ سمجھے فائدہ، ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک غرض ہوتی ہے اور ایک غایت ہوتی ہے۔ غرض و غایت جو ہے نا ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مراد اللفظ، مترادفات، صحیح ہے؟ ایک لفظ دوسرا لفظ ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں، لفظ دو ہیں معنی ایک ہے۔ جیسے کہ سورج کو آپ سورج بھی کہتے ہیں اور خورشید بھی کہتے ہیں، اس کو سن بھی کہتے ہیں، عربی میں آپ اس کو شمس بھی کہتے ہیں، تو چیز ایک ہے، نام کیا ہے؟ مختلف ہے، الفاظ مختلف ہیں، تمام الفاظ کا معنی کیا ہے؟ ایک۔ تو شمس کا مطلب بھی سورج ہے، سورج کا مطلب بھی سورج ہے، خورشید کا معنی بھی سورج ہے۔ تو اگر معنی مفہوم ایک ہو اور ایک معنی مفہوم کو ظاہر کرنے کے لیے الفاظ مختلف ہوں تو یہ الفاظ آپس میں مترادفات کہلاتے ہیں، کہ ان تمام کا خلاصہ معنی مفہوم مراد کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ تو اب غرض و غایت جو ہے نا یہ ایک معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کچھ اس میں فرق بھی کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کا جو فائدہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، جس فائدے کو سوچ کر آپ وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں وہ آپ کی کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے، اس کام کی کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے۔ لیکن اس کام کرنے کے نتیجے میں آپ کو جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ جو ہوتا ہے حاصل ہونے والا فائدہ کام کے بعد وہ کیا بنتا ہے؟ غایت۔ مثال کے طور پر پنکھا آن کرنا ہے تو میں نے پنکھے کا کیا کرنا ہے؟ بٹن دبانا ہے، صحیح ہے؟ بٹن دباؤں گا تو پنکھا آن ہوگا نا۔ اب میں جا رہا ہوں بٹن دبانے کے لیے، میرے بٹن دبانے کا مقصد کیا ہے؟ غرض کیا ہے؟ پنکھے کو آن کرنا۔ تو جب میں بٹن کو آن کر رہا ہوں اس وقت یہ بٹن آن کرنے کے فعل کی غرض کیا ہے؟ پنکھے کو آن کرنا۔ اور جیسے ہی میں نے بٹن دبایا پنکھا آن ہو گیا، تو پنکھے کا آن ہونا، چلنا، ہوا دینا میرے اس بٹن دبانے والے فعل کی کیا بن گیا؟ غایت۔ بھائی کھانا میرے سامنے رکھا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، یا میں ہوٹل پر گیا میں نے کھانا آرڈر کیا، تو میرا کھانا منگوانا اس کی غرض کیا ہے؟ تاکہ جو بھوک لگی ہے اس بھوک کو میں کیا کروں؟ ختم کروں۔ جو میری بنیادی ضرورت ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے میں نے کھانا منگوایا۔ تو کھانا منگوانا ایک فعل ہے، کھانا منگوانا اس فعل کی غرض کیا تھی؟ بھوک کو مٹانا۔ لیکن جب کھانا آیا اور میں نے کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کھانے کو منگانے کی جو غرض تھی یعنی کہ بھوک کو مٹانا وہ بھوک مٹ گئی۔ تو اب میرا کھانا کھانے کے بعد میری بھوک کا مٹ جانا، بھوک کے احساس کا ختم ہو جانا، یہ میرے اس کھانے منگوانے اور کھانے کی کیا ہے؟ غایت ہے۔ تو علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو علم صرف کی غرض و غایت کیا ہے؟ توجہ سے سنیں۔ عبارت پڑھتے ہوئے، عربی کو پڑھتے لکھتے سمجھتے ہوئے لفظی غلطی سے ذہن کو بچانا، یہ علم صرف کی کیا ہے؟ غرض ہے۔ کہ بھائی میں جب عبارت پڑھ رہا ہوں یا عربی لکھ رہا ہوں یا عربی بول رہا ہوں تو لکھنے، بولنے اور پڑھنے کے درمیان مجھ سے صیغے کی غلطی نہ ہو جائے۔ اب دربا پر تینوں حروف پر کیا ہے؟ زبر ہے، میں دربا کو دربو نہ پڑھ دوں، دربا کو دریبا نہ پڑھ دوں، دربا کو دربا نہ پڑھ دوں، یہ لفظی غلطی سمجھ میں آ رہی ہے؟ یدربو ہے، مضارع معروف کا وزن ہے، میں اس کو یدربو نہ پڑھ دوں۔ تو عربی پڑھنے، لکھنے یا بولنے میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، یہ علم صرف پڑھنے کی کیا ہے؟ غرض ہے۔ اور علم صرف کے تمام اسباق، تمام قواعد، تمام تفصیلات پڑھنے کے بعد جب مجھ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ جب میں عربی پڑھ رہا ہوں، عربی لکھ رہا ہوں، عربی بول رہا ہوں اور لفظی غلطی نہیں کر رہا، جو صیغہ جیسا ہے ویسا ہی اس کا تلفظ کر رہا ہوں، جس صیغے پر جو اعراب تھا، جس صیغے کی جو شکل تھی اسی کے مطابق لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو پتہ چلا اس علم کے قواعد کو سمجھنے سے مجھے یہ فائدہ حاصل ہو گیا کہ اب ان قواعد، اس علم کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو عربی پڑھنے میں لفظی غلطی سے کیا کر رہا ہوں؟ بچا رہا ہوں، میرا ذہن غلطی نہیں کر رہا۔ تو میرا ذہن غلطی نہ کرے، میرے زبان سے صیغے کا تلفظ درست نکلے، تو یہ اس علم صرف کی کیا ہے؟ غایت۔ کیا ہے؟ تو غرض و غایت سمجھ گئے آپ؟